السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے ہی علی کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے اس امتحان میں پاس ہوتے یا پھر؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی واقعہ کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور امتحان لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا آپ کے اعتماد میں پورا نہ اترے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھتے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے زلف کار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آگے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم کے چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل دیا، چند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنہوں نے آپس میں کہا آگے نہ جانا عباس علیہ السلام ہے، پرندوں نے کہا آگے نہ جانا غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آئے، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی تھی،
ایک گھڑسوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑے سوار اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا وہ بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جا۔ اب جو آنے والا تھا اس نے درخت کو پکڑا، تیزی کے ساتھ اس درخت کی جڑیں ہل گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی، آ رہا ہوں۔ غازی عباس کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی، دوسری سے ٹکرائی، اور تلوار آئی، پہلی سے ٹکرائی۔ اسی طرح لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی تو اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دوبارہ شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے کر دیا گیا۔ جاتے جاتے یہ زمین تک جا گئی اور پھر غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے کر گیا، جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا۔ اور پھر وہ جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ہنٹر لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، وجہ کیا ہوگی، تو باغی باغی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو کے زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں ہے، میرا دل زخمی کر گیا ہے۔ کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ بازو پہ جو زخم دیا ہے، نہ اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ رو کر کہنے لگا، امی جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں، دل پہ اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔
اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرا شیر بیٹا۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ ہارے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا اسی باغ میں مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بات سنو، آپ ہارے نہیں۔ عباس علی نے حارث کو بچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبدو کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہ آئے۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سال کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس ہاں میں ہی تھا، میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بیٹا، اس لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علی علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور شاباش دی اور خوب حوصلہ افزائی کی۔ پیارے دوستو، کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی، مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزید لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں تھا؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی جنگی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہے، لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ صفین تھی، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام تھے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری جنگ صفین، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دکھایا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دکھایا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا،
اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا 1500 کا لشکر لے کر میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا 1500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا بابا، فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مگر ظہر کی نماز پڑھا کر آپ مسلح چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے بیٹے تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت اون بن علی آگے آئے۔ حضرت اون نے فرمایا بابا جان آپ مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت اون نے فرمایا بھائی نے 1500 کا لشکر مانگا، مجھے 1500 نہیں چاہیے، مجھے 1000 کا لشکر دے دیں، گھوڑا اپنا دیں، تلوار بھی اپنی دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہر پڑھا کر آپ میرے دادا کی تسبیح مسئلے پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہر کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے لال عباس آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا بھائی جعفر نے 1500 مانگا، بھائی اون نے 1000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی۔ مجھے آپ کی قسم نہ مجھے 1500 چاہیے، نہ مجھے 1000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا، لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شبہ دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھایا، دنیا کی نگاہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا غازی عباس دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس کے سر پر، حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علی علیہ السلام کے کندھوں پر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے، ایک طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سال سے 13 سال کے بیچ میں تھی اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق 2.5 لاکھ کا لشکر تھا اور کچھ علماء کے مطابق 1,20,000 کا لشکر تھا۔ حضرت غازی عباس حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کوئی جو میرا مقابلے میں آئے۔ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا
کون ہے یہ؟ اسے ڈر نہیں لگتا؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا۔ وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے۔ سامنے آ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہیں۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر تھا، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں۔ ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں، پہلے کبھی نہیں لڑے، نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا، اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا، واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی، پھر رک گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روک سکتی، تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، تو آؤ آگے آؤ، مقابلہ کرو، اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ قریب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے دڑا دڑ وار شروع کیے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام ان واروں سے بچ کر قریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا، یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، چاچا مالک، میرے بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت کا ملنا تھا۔ ادھر قریب بھی اٹھ کر قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی۔ اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی۔ مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں
قریب کی گردن کو در سے الگ کر دیا اور پیچھے سے آواز آئی کہ عباس، بس۔ مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی دہشت اور خوف پیدا ہو گیا، اور تبھی سب یہ جان لیں گے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے، اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی۔ یزید فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں اتنے طاقتور قریب کو زمین بوس کر دیا، وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ان کی پیروی کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔